बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की क्या क्या हिकमतें किस किस चीज़ में पोशीदा हैं, इस बारे में इंसान बहुत कम जानता है। अलबत्ता अब साइंस की तरक्की ने तहकीकात से मुख्तलिफ कुदरती ग़ज़ाओं के फ़वाइद तलाश करके बयान करना शुरू किए हैं। याद रहे कि ये अल्लाह की मंशा है कि अल्लाह ताला ने बाज़ ग़ज़ाओं के फ़वाइद को बयान करवा दिया और बाज़ के फ़वाइद को पोशीदा रखा है। आज जिस कुदरती ग़ज़ा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ग़ज़ा है अजवा खजूर, जिसके फ़वाइद के बारे में हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। अजवा के हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं, इस हवाले से आपको तफसील के साथ बताएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर खाने के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के उस समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, अजवा खजूर के फ़वाइद मुख्तलिफ रिवायात में बयान हुए हैं, जिनमें से चंद आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं ताकि आपको इस खजूर की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। सही हदीस में आया है कि सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उस दिन उसे जहर और जादू जरर नहीं पहुंचा सकेगा। बारवायत सही बुखारी हदीस नंबर 1906। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिया की अजवा खजूरों में शिफा है और वो जहर वगैरह के लिए तरियाक की खासियत रखती हैं, जबकि इसको दिन के इब्तदाई हिस्से में यानी नहार मुंह खाया जाए। बारवायत मुस्लिम शरीफ। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत से है और इसमें जनून से शिफा है। बारवायत इब्ने माजा। इसी तरह एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत की खजूर है और इसमें जहर से शिफा है, और कमाता यानी खुम्बी का पानी आंख के लिए शिफा है। मिशकात शरीफ व तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, याद रहे कि अजवा मदीना मुनव्वरा की खजूरों में से एक किस्म है, जो सिहाफी खजूरों की इकसाम में से एक किस्म से बड़ी और माइल बा स्याही होती है। ये किस्म मदीना मुनव्वरा की खजूरों में से सबसे उम्दा और आला है। मज़कूरा रिवायात में जिस जहर का जिक्र है, उस जहर से मुराद वही जहर है जो मशहूर है, यानी वो चीज़ जिसके खाने से आदमी मर जाता है, या सांप, बिच्छू और इन जैसे दूसरे जहरीले जानवरों का जहर भी मुराद हो सकता है। मज़कूरा खासियत यानी दफ़ा सहर व जहर होना इस खजूर में हक़ ताला की तरफ से पैदा की गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इक़साम की निबातात और जड़ी बूटियों वगैरह में मुख्तलिफ इक़साम की खासियतें रखी हैं। ये बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बतलाई गई है। जैसा कि वीडियो के शुरू में जिक्र हुआ कि ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने बास चीज़ों के फ़वाइद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वाज़िया फरमा दिए। इसीलिए मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज में अजवा खजूर के फ़वाइद बयान हुए हैं। इन रिवायात के पेश नज़र कहा जाता है कि अजवा खजूर दिल के सारे अमराज के लिए तरियाक है। याद रहे कि ये खजूर सिर्फ सऊदी अरब से मिलती है और ख़ासी कीमती है, लेकिन इसके बावजूद ये अमराज दिल की अद्वियात से यकीनन सस्ती होंगी। इसलिए चाहिए कि दिल के मरीज़ को अजवा खजूर का इस्तेमाल करवाया जाए। दोस्तों, बाज़ अहले इल्म का ये भी मानना है कि हज़रत की दुआ की बरकत से इस खजूर में ये खासियतें हैं। अलामा इब्ने असीरी कहते हैं कि अजवा सीमानी से बड़ी है। इसका दरख्त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतर से लगाया था।
آپ کو عالیہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ مدینہ منورہ کے اطراف کعبہ کی جانب جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ عالیہ یا اوالی کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دیہات ہیں ان سب کو عالیہ یا اوالی کہتے ہیں۔ اسی سمت میں نجد کا علاقہ ہے اور اس کے مقابل سمت میں جو علاقہ ہے وہ نشیبی ہے اور اس کو سافلہ کہا جاتا ہے۔ اس سمت میں تہامہ کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں عالیہ یا اوالی کا سب سے نزدیک والا گاؤں مدینہ سے 3 یا 4 میل اور سب سے دور والا گاؤں 7 یا 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ عالیہ کی اجوا میں شفا ہے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دوسری جگہوں کی اجوا کھجوروں کی بانسبت عالیہ کی اجوا کھجوروں میں زیادہ شفا ہے، یا اس سے حدیث سابق کے متعلق مفہوم کی تقلید مراد ہے، یعنی پچھلی حدیث میں متعلق اجوا کھجور کی جو تاثیر و خاصیت بیان کی گئی ہے اس کو اس حدیث کے ذریعے واضح فرما دیا گیا ہے کہ مذکورہ تاثیر و خاصیت عالیہ کی اجوا کھجوروں میں ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور تفصیلی روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا اور اتنی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی خنکی محسوس کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو قلب کی شکایت ہے، جاؤ حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اپنا علاج کرواؤ، جو بنو ثقیف کا بھائی ہے اور وہ طبیب ہے۔ بس اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں لے کر اور انہیں ان کی گٹھلیوں سمیت پیس لے اور ان کا مالیدہ سا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالے، بروایت ابو داؤد۔ دوستو اجوا کھجور اور فرمودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں معلوم ہوا کہ کھجور کا استعمال طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہم ہے۔ اجوا کھجور میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویا تھا۔ یہ خصوصیت صرف مدینہ کی اجوا کھجور کو حاصل ہے۔ اجوا کھجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین کھجوروں میں سے تھی۔ یہ مدینہ منورہ کی عمدہ ترین، انتہائی لذیذ، مفید سے مفید تر، قیمتاً بہت ہی عالی اور اعلیٰ قسم کی کھجور ہے۔ دوستو یہ تو تھے وہ فوائد جن کے بارے میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سن لیا، جو کہ بالکل واضح ہے اور ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ماہرین غذائیت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں انگلینڈ میں ایک مناظرے میں، جو کہ بین الاقوامی سطح کا مناظرہ تھا، ایک عیسائی خاتون نے شیخ اسرار راشد سے کہا کہ آپ کی احادیث کی کتب میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جو کوئی اجوا کھجور کھا لے تو اس پر اگلے 24 گھنٹے تک زہر اثر نہیں کرتی۔ کیا آپ کو اس حدیث پر یقین ہے؟ تو شیخ اسرار نے کہا، بالکل یقین ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ سن کر عیسائی خوش ہوئے کہ اب وہ مناظرے میں جیت جائیں گے، کیونکہ شیخ اسرار تو اب زہر نہیں پی سکے گا۔ اس عیسائی عورت نے شیخ اسرار راشد کو کہا کہ آپ کی ٹیبل پر زہر بھی موجود ہے اور اجوا کھجور بھی موجود ہے۔ آپ کو اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین ہے تو سب کے سامنے کھجور کھائیں اور زہر پی کر دکھائیں۔ تو شیخ اسرار راشد نے سب لوگوں کی موجودگی میں اجوا کھجور کھائی اور اس پر زہر پی کر دکھا دیا۔ یہ شیخ اسرار کا ایمان تھا، جس کی وجہ سے شیخ اسرار کو کچھ نہ ہوا، تو حال میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین۔ اس لیے اگر آپ بھی یقین کے ساتھ اس کھجور کا استعمال کریں گے تو اس کے فوائد سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ دوستو اب ملاحظہ کریں کہ جدید تحقیق کے مطابق کھجور میں فائبر، پوٹاشیم، کاپر، میگنیشیم اور وٹامن بی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں، جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ فائبر آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری جزو ہے۔
اور قبض کی روک تھام کرتا ہے، نیز آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کھجور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ فوائد ماہرین نے عام کھجور کے بتائے ہیں۔ اب کھجور کے ان فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجوا کھجور کے فوائد و ثمرات اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں خود سوچ لیں کہ یہ کھجوروں میں سب سے افضل ہے اور اس کے فوائد کس قدر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔